دا ون تھنگ ہی ہیڈ آلویز ہیڈ، ایک چیز جو ہمیشہ اس میں تھی، پہلے سے موجود تھی، اے سینس آف ہیومر، وہ ایک مذاق کی سینس تھی، ایک حس تھی مذاق کی. blossomed into sudden richness، blossom جو کھل چکی تھی، into a sudden richness ایک نئے جوبن میں آ چکی تھی، to which his years lent maturity، جس میں اس کے ذہن نے lent حاصل کی، maturity پختگی. یعنی اس فقرے میں رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ اس میں جو مزاح کی حصہ وہ پہلے سے موجود تھی، لیکن کیتھرین نے اسی مزاح کی حص میں پختگی پیدا کر دی، اس کو مزاح کے ساتھ ساتھ سیریس بھی بنا دیا. ہی began to feel a greater strength، اس نے اپنے اندر ایک زیادہ قوت محسوس کی، strength طاقت، یہ قوت. his discipline improved، اس کا نظم و نسق بہتر ہو گیا، to a point اس حد تک at which it could become in a sense، یہاں تک کہ ایک لحاظ سے یہ بن گیا rigid، بڑا سخت. he became more popular، وہ زیادہ مقبول ہو گیا. اس فقرے میں یہ بتایا ہے کہ کیتھرین کی حوصلہ افزائی سے، کیتھرین کی اس کے مائنڈ کو چینج کرنے کی کوشش سے مسٹر چپس میں کانفیڈنس زیادہ آیا، اس کا ڈسپلن اور بڑھ گیا، ڈسپلن کا وہ پابند ہونے لگا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہونے لگا. when he had first come to Brookfield، اور جب پہلے وہ بروک فیلڈ میں آیا تھا، he had aimed to be loved، تو اس کا ٹارگٹ تھا، aimed اس کا ٹارگٹ تھا to be loved، اس سے پیار کیا جائے، آنرڈ اس کی عزت کی جائے، obeyed اور اس کا حکم مانا جائے. بٹ obeyed at any rate، لیکن سب سے بڑھ کر جو اس کی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ اس کا حکم ضرور مانا جائے، اس سے محبت بھی کی جائے، اس کی عزت بھی کی جائے اور اس کا حکم مانا جائے، اور سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہر حال میں اس کا حکم مانا جائے. اوبیڈینس اور جو اطاعت ہے، he had secured، وہ تو اسے مل گئی اسکول سے. honor had been granted him، عزت بھی اسے دی گئی، گرانٹ دینا، عطا کرنا، اسے عزت بھی دی گئی. but only now came love، لیکن اب کیتھرین کے آنے سے جو اسے چیز ملی وہ تھی محبت. the sudden love of boys for man، اچانک لڑکوں کی محبت، لڑکوں کی چپس کے ساتھ محبت، اس آدمی کے ساتھ محبت who was kind without being soft، جو کائنڈ تو تھا لیکن سخت مزاج تھا. who understood them well enough، جو لڑکوں کو اچھی طرح جانتا تھا، but not too much، لیکن زیادہ بھی نہیں جانتا تھا. and was private happiness linked him، whose private happiness، جس کی ذاتی خوشی linked him with their own، ان کی خوشی سے جڑ چکی تھی. یعنی اس لائن میں یہ بتایا کہ جو مسٹر چپس کی 3 خواہشات تھیں، سب سے پہلی یہ تھی کہ اسے اسکول میں اس سے پیار کیا جائے، دوسری یہ تھی کہ اس کی عزت کی جائے، اور تیسری یہ تھی کہ اس کا حکم مانا جائے. اب پہلی چیز اسے نہیں ملی تھی، اس کا حکم بھی مانا جاتا تھا، اسے عزت بھی دی جاتی تھی. اب حکم مانا جاتا تھا، وہ اسٹرکٹ تھا، تو اس کے ڈر کی وجہ سے. عزت اس سے اس لیے دی جاتی تھی کہ وہ محنتی ٹیچر تھا، سٹاف، ہیڈ ماسٹر سب، اور سینئر تھا، سب اس کی عزت کرتے تھے. لیکن محبت، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، یہ ڈسپلن کی وجہ سے نہیں آتی، اسی چیز کی کمی تھی. اور اس کے اس رویے کو، جو ریجڈ قسم کا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا، اس کو کیتھرین نے چینج کیا. اور جو ہی چینج ہوا تو اسے پتہ چلا کہ میری خوشی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی خوشی میں ہے. جب اس نے اسٹوڈنٹ کی خوشی اور اپنی خوشی کو یکجا کرنے کی کوشش کی تو پھر ان اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک نیچرل لو پیدا ہو گئی مسٹر چپس میں، اور اس کا موجب صرف اور صرف کیتھرین تھی. whenever his Roman history forms came to deal with، جس وقت وہ رومن ہسٹری کی کلاس لیتا تھا، ڈیل ود کسی چیز کے ساتھ نمٹنا، جب وہ نمٹتا تھا کلاس کو، یعنی کلاس لیتا تھا، لیکس کینولیا، دا لا، یہ قانون تھا دیٹ پرمیٹڈ دا پارٹیشنز ٹو میری دا پلیبینس. لیکس کینولیا، یعنی جس وقت وہ ہسٹری کے لیکچر کو دیتا تھا، ہسٹری کے لیکچر کی بات کرتا تھا،
اور اس میں وہ ایک ٹرم تھی جو کہ لیگل ٹرم تھی، لیکس کنولیا، اس پر پہنچتا تھا۔ اب چونکہ یہ لیٹن ٹرم ہے اور لیگل ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ تھا، اس کے مطابق یہ تھا کہ جو روم کے امیر لوگ تھے وہ کسی عام پلیبین، عام سی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، پلیبین عام سی، اور جو یہ پاٹریشن اس سے مراد ہے کہ جاگیردار یا بہت رچ وہ لوگ تھے۔ یہ پہلے لا یہ تھا کہ ایک امیر شخص کسی غریب لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں یہ چینج ہوا، جس وقت یہ چینج ہوا تو اس کا نام لیکس کنولیا رکھا گیا، لیکس کنولیا رکھا گیا، تو اس لا کے مطابق ایک امیر شخص غریب لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ اور جب چپس ان کو پڑھاتے ہوئے اس ٹرم پر پہنچتا تھا، چپس یوز ٹو ایڈ، تو اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرتا تھا، سو دیٹ یو سی، چنانچہ آپ سمجھ گئے نا، ایف مس پلیبز، اگر مس پلیبز، اب یہ دیکھیے یہ یہاں سے پلیبین سے، عام عورت سے اس نے ایک نام بنا لیا کہ ایف مس پلیبز، اگر مس پلیبز وانٹڈ مسٹر پاٹریشن سے شادی کرنا چاہتی ہے، ٹو میری ہر، اینڈ ہی سیڈ ہی couldn't، اور وہ رئیس زادہ، وہ امیر یہ کہتا ہے کہ وہ اسے شادی نہیں کر سکتا، سی پروبیبلی ریپلائڈ، تو وہ یقیناً اس کو اس نے جواب دیا ہوگا، او یس یو کین، ہاں تم شادی کر سکتے ہو، یو لائر، تم جھوٹے ہو، روئرز آف لافٹر، ہنسی کے کہے بجتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر کیتھرین کے آنے کے بعد جو چپس کا ایک سٹائل ہے، جو پڑھانے کا طریقہ ہے، اس میں جو تبدیلی آئی ہے، اس کی ایک جھلک ہم اس پیراگراف میں دے سکتے ہیں کہ جس میں وہ رومن ہسٹری کا لیکچر دیتے ہوئے جس وقت اس لیگل ٹرم پر پہنچتا تھا، لیکس کنولیا، تو جس سے مراد یہ تھا کہ جو ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لیگل فریم ورک میں جس وقت تبدیلی کی گئی کہ ایک امیر آدمی غریب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، تو وہ مثال دیتے ہوئے ان کو ذرا مزاحیہ انداز میں مثال دیتے ہوئے کہتا تھا کہ فرض کرو وہ جو غریب عورتیں ہیں ان سے اس نے پلیبس کا نام لیا اور پاٹریشن اس نے امیر سے نام لیا، تو ایک کو اس نے مس بنا دیا، ایک کو اس نے مسٹر بنا دیا۔ فار ایگزامپل ایک مس پلیبس وہ کسی مسٹر پیٹریشن سے کہتی ہے کہ تم اس سے شادی کرو، اور وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ پھر اسے جواب دیتی تھی کہ جھوٹے، تم جھوٹ بولتے ہو، قانون تو اجازت دیتا ہے۔ اب اتنی سی ٹرم کو پرسونیفائی کر کے دو لوگوں کی شکل میں پیش کر کے وہ اپنے بوائز کی اٹینشن بھی حاصل کرتا تھا، اور اس کے بتانے کا جو انداز ہوتا تھا، جھوٹے تم شادی کر سکتے ہو، یہ اس سٹائل میں بولتا تھا کہ پوری کلاس میں ہنسی کے کہے شروع ہو جاتے تھے۔ اور اس سے پہلے جو اس کا رویہ تھا وہ بہت ہی زیادہ سٹرن قسم کا تھا، سیریس قسم کا تھا، لیکن کیتھرین کی اس کی زندگی میں آنے سے یہ رویہ اس کا بدل چکا تھا۔ اینڈ کیتھی براڈنڈ ہز ویوز اینڈ اوپینینس، کیتھی نے اس کے رویوں میں تبدیلی اور اس کی آراء میں تبدیلی لے کر آئی، گیونگ ہم این آؤٹ لک فار بیانڈ دا روفس اینڈ ٹریٹس آف بروک فیلڈ، جو اس بروک فیلڈ کے میناروں سے، ٹریٹ وہ جو ڈیزائن میں مینار سے بنے ہوتے ہیں جیسے اولڈ بلڈنگز کے ہیں، ایک کلچرل ڈیزائن ہوتا تھا اس دور میں، تو ان سے دور ہٹ کر وہ دیکھے، سو دیٹ ہی سا ہز کنٹری ایز سم تھنگ ڈیپ، تاکہ وہ اپنے ملک کو ڈیپ گہرائی میں دیکھ سکے، اینڈ گریشس اور اعلیٰ قسم کے انداز میں دیکھ سکے، ٹو وچ بروک فیلڈ واز، جس سے بروک فیلڈ تعلق رکھتا تھا، ون آف مینی فیڈنگ سٹریمز، جہاں سے خدمت کے دھارے نکلتے تھے۔ فیڈنگ، فیڈ کرنا، کسی کو کچھ عطا کرنا، کسی کو نوازنا، دینا، خوراک مہیا کرنا، تو یہاں مراد ہے ذہنی خوراک، یعنی خدمت کے سٹریمز، دھارے، چشمے یا ندیاں نکلتی تھیں۔ اب اس فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیتھی نے مسٹر چپس کے نظریات اور آراء کو وسیع کر دیا۔ اس سے پہلے کیتھی سے شادی سے پہلے مسٹر چپس کی دنیا صرف بروک فیلڈ تھی، اور کیتھی نے اسے سمجھایا، دیکھو یہ جو بلڈنگ ہے اس سے ذرا باہر نکلو، اپنے پورے ملک کو سامنے رکھو، یہ جن بچوں کو تم پڑھاتے ہو ان کی تربیت اس لیول پر کرو
کہ جب یہ اپنے ملک کی خدمت کرنے کے قابل ہوں تو اس لیول پر پہنچ جائیں کہ قوم ان پر فخر کرے. یہ اس نے دور کی سوچ عطا کی اور اس کو اصل جو تدریس ہے اس کا مقصد بتایا. اور کیتھرین کی ان گائیڈ لائن سے مسٹر چپس نے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا کی اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب مقبول ہونا شروع ہو چکا تھا. شی ہیڈ اے کلیورر برین. کلیورر مثبت تیز, یعنی بہت ہی اعلیٰ قسم کا برین اس کا دماغ تھا. دین ہز چپس سے زیادہ اس کا دماغ تیز تھا. اینڈ ہی کوڈ ناٹ کنفیوٹ ہر آئیڈیاز. وہ اس کے آئیڈیاز کو کنفیوٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا. ایون ایف اینڈ وین, حتیٰ کہ اگر یا جب ہی ڈس اگریڈ ود دیم, وہ ان سے اتفاق نہ بھی کرے. اگر اس کے کسی آئیڈیا سے اتفاق نہیں بھی کرتا تھا مگر اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا تھا. ہی ریمینڈ فار انسٹانس اے کنزرویٹو ان پالیٹکس. مثال کے طور پر سیاست میں وہ کنزرویٹو رہا. کنزرویٹو دقیانوس, پرانے خیالات کا. سیاست میں وہ پرانے خیالات کا رہا. ڈسپائٹ آل ہر ریڈیکل سوشلسٹ ٹاک. ڈسپائٹ کے باوجود, آل ہر ریڈیکل, ہر کیتھرین کی ریڈیکل جو انقلابی ٹاک باتیں تھیں. سوشلسٹ یہ ایک سسٹم ہے سوشلزم کا, اشتراکیت اسے کہتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم ہے. اس کے یعنی کیتھی کے سوشلزم کے بارے میں ریڈیکل ویوز کے باوجود مسٹر چپس اپنی سیاسی رائے کو نہ بدل سکا اور وہ آرتھوڈاکس قسم کے نظریات پر قائم رہا جنہیں کنزرویٹو کہتے تھے. بٹ ایون ویئر ہی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ, لیکن جہاں کہیں وہ اس کی بات کو قبول نہ کرتا تھا, ہی ایبزاربڈ, لیکن کم از کم وہ اس کا فائدہ ضرور اٹھاتا تھا. ایبزارب, جذب کر لینا, یعنی اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا تھا. اگر وہ اس کی بات کو ایکسیپٹ نہ کرتا, کم از کم اپنے مائنڈ میں اسے بٹھا لیتا تھا, کسی اور موقع پر اس کو کام میں لے آتا تھا. ہر ینگ آئیڈیلزم ورکڈ اپون ہز میچورٹی. ہر ینگ آئیڈیلزم, کیتھرین کی جو نوجوانوں والی آئیڈیلزم ہے اس نے ورکڈ اپون ہز میچورٹی, اس کی میچورٹی کی طرف بہت زیادہ کام کیا. ٹو پروڈیوس این املگم, کہ اس نے ایک املگم, ایک امتزاج پیدا کر دیا. ویری جینٹل اینڈ وائز, جو بہت ہی زیادہ جینٹل اینڈ وائز اور عقل مندانہ تھا. یعنی یہاں آخری فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کیتھرین کے آئیڈیلسٹک ویوز تھے ان کا اثر یہ ہوا کہ مسٹر چپس کی جو دانشمندانہ مزاج تھا اس میں ایک پازیٹیو چینج ضرور آ گئی. سم ٹائمز, بعض اوقات, سی پرسویڈڈ ہم, وہ اسے قائل کرتی تھی. پرسویڈ, قائل کرنا, وہ اسے قائل کر لیتی تھی کمپلیٹلی, مکمل طور پر, اپنے نظریات سے, اپنے ڈسکشن سے, اپنے آرگیومنٹ سے وہ مسٹر چپس کو قائل کر لیتی تھی. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, رین اے مشن, بروک فیلڈ رین اے مشن. بروک فیلڈ ایک مشن چلا رہا تھا, مذہب کے نام پر کسی تنظیم کو چلانا, دیٹ از کالڈ مشن. تو بروک فیلڈ ایک مذہبی تنظیم چلا رہا تھا ان ایسٹ لنڈن, لندن کے مشرقی حصے میں, ٹو وچ بوائز اینڈ پیرنٹس کنٹریبیوٹڈ جنرسلی. اس مشنری تنظیم کے لیے, اس مشنری پروجیکٹ کے لیے بروک فیلڈ کے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس دل کھول کر عطیات دیتے تھے. کنٹریبیوٹ, عطیات دینا. ود منی, پیسوں کے عطیات دیتے تھے, بٹ ریئرلی ود پرسنل کانٹیکٹ, ریئرلی نہ ہونے کے برابر. پرسنل کانٹیکٹ, ان کے ذاتی کانٹیکٹس ان بچوں کے ساتھ نہیں تھے. یعنی یہ جو گیپ ہے, جیسے ہمارے کنٹری میں جو سیمینری اسٹوڈنٹس ہیں, مدرسوں کے طالب علم ہیں اور کالجز کے طالب علم ہیں, ان کے درمیان ایک گیپ ہے. تو اسی طرح وہ مشنری اسکول تھا, مشنری ایک پروجیکٹ تھا جس کو بروک فیلڈ ہی فنڈ کر رہا تھا. تو ان اور ان بچوں کے درمیان کبھی کوئی براہ راست لنک نہیں ہوا تھا. مالی طور پر ہی ان کی مدد ضرور کرتے تھے. اٹ واز کیتھرین, کیتھرین ایک تجویز تھی. اٹ واز کیتھرین, یہ کیتھرین ہی تھی, ہو سجیسٹڈ, جس نے تجویز دی, دیٹ اے ٹیم فرام دا مشن, کہ مشن اسکول سے ایک ٹیم آئے, شوڈ کم اپ ٹو بروک فیلڈ, بروک فیلڈ میں آئے, اینڈ پلے ون آف دا اسکولز 11 ساکر میں, یعنی فٹ بال کی طرح کی گیم ہے, فٹ بال میں ان کے ساتھ ایک میچ کھیلے. دی آئیڈیا واز سو ریولیوشنری,
یہ خیال اتنا انقلابی تھا دیٹ فرام اینی ون بٹ کیتھرین اٹ کوڈ ناٹ ہیو سروائیوڈ، کہ اگر یہ کیتھرین کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ آئیڈیا دیا گیا ہوتا اٹ کوڈ ناٹ ہیو سروائیوڈ، تو یہ آئیڈیا نہیں بچتا تھا۔ اٹس فرسٹ فراسٹی ریسیپشن، فراسٹی یک ٹھنڈک میں ریسیپشن، اس کو جو دوسری مشن اسکول کی ٹیم تھی اس کا استقبال کیا گیا، ان کو ویلکم کیا گیا۔ یہاں ان لائنز میں یہ بتایا گیا کہ کیتھرین اتنے روشن خیال آئیڈیاز کی حامل تھی کہ اس نے تجویز ایک دفعہ دی کہ جو مشن اسکول ہے فنڈیڈ بائی بروک فیلڈ اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر پیرنٹس، ان کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹس بھی کیے جائیں، اور پرسنل کانٹیکٹ کا ایک بہترین ذریعہ یہ تھا کہ مشن بوائز کی ایک ٹیم ساکر کھیلنے کے لیے یہاں آئے، بروک فیلڈ اسکول میں آئے، اور پھر اس سے بچوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو گئی اور ان کو آپس میں ملنے کا موقع ملے گا۔ تو رائٹر یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ کیتھرین نہ ہوتی، کوئی اور اس چیز کا آئیڈیا دیتا، تو اس آئیڈیا کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جانا تھا، اس کو ریجیکٹ ہو جانا تھا، مگر یہ کیتھرین تھی جس نے اپنی آرگومنٹ سے اس بروک فیلڈ اسکول انتظامیہ کو قائل کر دیا۔